بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الشکور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الشکور، قدردان۔ الشکور کا لفظ شکر سے نکلا ہے۔ جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو ہم شکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ لیکن جب الشکور اللہ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردان، قدر کرنے والا، اپنے بندوں کے جذبات کی قدر کرنے والا، اپنے بندے کی قربانیوں کی قدر کرنے والا، اپنے بندوں کے آنسوں کی قدر کرنے والا، اپنے بندوں کے نیک اعمال کی قدر کرنے والا، اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کی قدر کرنے والا، اپنے بندوں کے صبر کی قدر کرنے والا، اور پھر بہت سارا صلہ دینے والا۔ ہم ساری زندگی لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم ساری زندگی لوگوں کے سامنے روتے ہیں، ہم ساری زندگی لوگوں کی قدردانی کو ترستے ہیں، لیکن ہم یہ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ قدردان تو صرف اللہ ہے۔ آپ کے آنسوں کی قدر اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم سب اپنے ماضی کی طرف دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کتنے ایسے لوگ تھے جن کے پیچھے ہم ننگے پاؤں بھاگے تھے، کتنے ایسے لوگ تھے جن کے پیچھے ہم کانٹوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگے تھے، جن کے لیے ہم کھائی میں کود پڑے تھے، جن کے لیے ہم دن رات روئے تھے، جنہیں ہم نے اپنا وقت دیا تھا، جنہیں ہم نے اپنی ذات کا ایک بہت بڑا حصہ دیا تھا، اور انہوں نے ان آنسوؤں، ان قربانیوں کے بدلے ہمیں کیا دیا؟ سوائے درد اور تکلیف کے کچھ بھی نہیں۔ ہم اگر یہی آنسو اپنے اللہ کے لیے بہاتے تو ہم کبھی بھی اس درد سے نہ گزرتے جس درد سے انسانوں نے ہمیں گزارا۔ اگر یہی وقت ہم اپنے اللہ کو دیتے تو ہم کبھی بھی یوں نہ ٹوٹتے جیسے انسانوں کے ہاتھوں ٹوٹ گئے۔ اگر ہم نے اپنی ذات کا وہ بڑا حصہ جو انسانوں کو دے کر ہم نے اپنی ذات کی تذلیل کروائی تھی وہی اللہ کو دیا ہوتا تو آج ہم کوئلے سے ہیرا بن گئے ہوتے۔ آخر میں ہمیں اس کھائی سے نکالنے والا اللہ ہی تھا۔ آخر میں جس نے ہمارے درد پر ہمیں صبر دیا وہ اللہ تھا۔ آخر میں جس نے ہمیں سنبھال لیا وہ اللہ تھا۔ انسان تو بڑا بے قدرہ ہوتا ہے، انسان بڑا بے شکرہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کو بھی ہمیشہ خوش نہیں رکھ سکتے، آپ انسانوں کی توقعات پر کبھی بھی پورا نہیں اتر سکتے، کیونکہ انسان پرفیکشن مانگتا ہے۔ اللہ پرفیکشن نہیں دیکھتا، اللہ کوشش دیکھتا ہے، اور اللہ کوشش کا صلہ ہی دیتا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح مذاق نہیں اڑاتا، وہ ایک غلطی پر ساری نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ ایک خطا پر یہ نہیں کہتا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ حالانکہ کیا کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ہم انسانوں کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اگر اس کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہم اللہ کے لیے تو اس سے آدھا بھی نہیں کرتے۔ لیکن دیکھو پھر بھی وہ ہمیں کتنا دیتا ہے۔ وہ ہم پر روز اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے۔ ہم روز ایک ہی غلطی دہراتے ہیں اور وہ روز ہمیں اس غلطی پر بخش دیتا ہے اور روز نیا موقع دے دیتا ہے۔ آپ ایسا کسی انسان کے ساتھ کر کے دیکھیں، انسان معاف نہیں کرتا، دنیا کسی کو بھی بدلنے کا موقع نہیں دیتی، دنیا انسان کو ایک بہتر انسان کبھی بھی نہیں بننے دیتی، مگر اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے واپسی کی گنجائش رکھتا ہے۔ انسان کتنا ہی کیوں نہ بدل جائے مگر دنیا پھر بھی اسے اس کے گناہگار ماضی سے ہی دیکھتی ہے، لیکن اللہ انسان کو اس کے ماضی سے شرمندہ نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندوں کو حال سے دیکھتا ہے کہ وہ اب کیسا ہے، وہ اپنے بندے کے پلٹ آنے کی قدر کرتا ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ کی قدر کرتا ہے، وہ اپنے بندے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی قدر کرتا ہے، پھر وہ عمل دنیا کی نظر میں کتنا ہی غیر اہم کیوں نہ ہو، وہ تھوڑے کو قبول کرنے والا ہے اور اس تھوڑے کے بدلے میں بہت زیادہ دینے والا ہے۔ آپ کو اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا عمل تو بہت چھوٹا سا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے بندے کی ہر کوشش بڑی ہے، خاص کر کے وہ کوشش جو اس کا بندہ خاص اسے خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کی گئی کوششیں ہی عبادتیں بنتی ہیں، اور عبادتیں تو ساری نیت سے ہوتی ہیں۔ قیامت والے دن جب افراتفری کے عالم میں لوگ بھاگ رہے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے سے ایک ایک نیکی کی بھیک مانگیں گے، تب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اپنی بڑی نیکی دے دو،
تب وہ کہیں گے کہ ہمیں بس اپنی ایک نیکی دے دو تاکہ ہم اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ تب ایک ایک نیکی ضروری ہو جائے گی۔ تب صرف ایک نیکی کے زیادہ ہونے سے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور ایک ہی نیکی کی کمی سے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کوئی بھی نیکی اللہ کی نظر میں معمولی نیکی نہیں ہوتی۔ ہر نیکی کا اپنا صلہ ہے، ہر اچھے کام کا اپنا اجر ہے۔ وہ صلہ اور وہ اجر دینے والا صرف اللہ ہے۔ ہم اگر قرآن اور حدیث کو کھول کر پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ہر اچھے عمل کے بدلے میں جو اجر رکھا ہے وہ اجر ہمارے عمل سے دگنا بڑا ہے۔ ہم نے تو کبھی اپنے رب کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ کیا نہیں ہے جو اس نے اپنے بندے کے لیے نہیں کیا۔ اس نے تو قدم قدم پر انسان کے لیے نیکیوں کے وسیلے بنا رکھے ہیں تاکہ اس کا بندہ کسی نہ کسی ذریعے سے نیکیاں سمیٹتا رہے۔ آپ اس کی رحمت کا لامحدود عالم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے یہاں 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے یہاں ایک نیکی لکھی ہے، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اپنے یہاں اس کے لیے ایک برائی لکھی ہے۔ صحیح بخاری 6491۔ اس حدیث کو سننے کے بعد بھی آپ کے لیے اپنے رب کی محبت کافی نہیں ہو سکتی تو آپ کے لیے دنیا کی کوئی بھی محبت کافی نہیں ہو سکتی۔ وہ رب جو ایک نیکی کے سوچ لینے پر آپ کو اس نیکی کا اجر اس نیکی کو عمل میں لانے جتنا دیتا ہے، اس رب کے رحم سے مایوس ہیں آپ؟ اس رب کی محبت کم لگتی ہے آپ کو جو آپ انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ دیکھو وہ کتنا قدردان ہے، اسے کتنی قدر ہے آپ کی، اس نیکی کی جو ابھی آپ نے صرف سوچی ہے کی نہیں ہے۔ دیکھو وہ کتنی قدر کرتا ہے آپ کی قربانی کی، جو گناہ آپ نے اپنے خواہش نفس کے مخالف جا کر اپنے اللہ کی خوشی کے لیے چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں وہ آپ کے حصے میں ایک نیکی لکھتا ہے۔ اب وہ نیکی کتنی بڑی نیکی ہے اور اللہ کے ہاں کتنا وہ نیکی بڑا مقام رکھتی ہے، یہ اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے سبھی اجر انسان کے گمان سے بہت وسیع ہیں۔ ہمیں ان اجر و ثواب کا احساس ابھی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی ان احسانوں کو احسان سمجھا ہی نہیں۔ ہم لوگوں کی بے قدری کرتے ہیں، لیکن اگر ہم خود کی طرف دیکھیں تو ہم نے بھی تو کب اللہ کی نعمتوں کی قدر کی ہے۔ وہ ہمیں تب بھی دیتا ہے جب ہم اس اطاعت کے قابل نہیں ہوتے، لیکن ہم تو اس کی تب بھی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں قدردان بننا چاہیے، اللہ کا بھی اور ان انسانوں کا بھی جو ہمارے لیے بھلائی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ برے وقت میں ہماری مدد کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ بس اپنے اندر سے ناشکری والا مادہ باہر نکال دیں۔ آپ تب تک اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بن سکتے جب تک آپ اس کے بندوں کے شکر گزار نہیں بن جاتے۔ اب یہاں انسانوں کا شکر گزار ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کے شکر میں حد سے گزر جائیں۔ اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ جب کوئی آپ کی انسانوں والے معاملے میں مدد کرے تو آپ کو اس کا قدردان ہونا چاہیے۔ ہم ہر اس انسان کے قرض دار ہیں جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے، پھر وہ بھلائی کوئی سی بھی ہو۔ وہ انسان اگر چاہتا تو ہمیں دنیا کی طرح نظر انداز کر کے گزر سکتا تھا، لیکن اگر وہ پھر بھی ہمارے لیے ٹھہر گیا ہے تو ہمیں بھی اس کی طرح ٹھہر کر اسے شکریہ کہنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ایسا مت بنائیں کہ جو انسان آپ کی مدد کرے وہ آپ کا رویہ دیکھ کر پھر کبھی کسی کی مدد نہ کرے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جو ایک دفعہ آپ کی مدد کرے وہ بار بار آپ کی مدد کو آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اللہ قدردان ہے اور وہ قدردانی کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ قدر انہی کی جاتی ہے جو قدر کرتے ہیں۔ بے قدر انسان کے ہاتھ میں نہ دنیا کی محبت آتی ہے اور نہ ہی اللہ کی محبت، اس لیے آپ بھی اللہ کی قدر کیا کریں۔
آپ نے زندگی میں جتنی بھی قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کے بدلے میں آپ کو ان قربانیوں سے بھی کئی گنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا ہے آپ کو اس خرچ کا دگنا حصہ دیا جائے گا۔ آپ کی کوئی بھی قربانی ایسی نہیں جو اللہ نے نہیں دیکھی، آپ کی کوئی بھی تکلیف ایسی نہیں جس سے اللہ آگاہ نہیں، وہ سب جاننے والا ہے، بے شک وہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ کے ناموں کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ اللہ کے ناموں کے مختلف اور کئی سارے پہلو ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ایک نام سے ہمیں ایک ہی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، اللہ کے ایک نام سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کے نام اللہ کی طرح وسیع ہیں، لامحدود۔ ہم اس کے ناموں کی گہرائی کو کبھی بھی مکمل طرح سے نہیں جان سکتے، لیکن ہم انہیں جاننے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ جیسے آج ہم نے کوشش کی، کیا سیکھا؟ آج ہم سب نے اللہ کے نام الشکور سے سب سے پہلے ہم نے اللہ کے نام الشکور سے یہ سیکھا کہ لوگ آپ کی قدر کریں یا پھر نہ کریں، لیکن اللہ ہمیشہ آپ کی قدر کرتا ہے۔ آپ کے احساسات اور آپ کے آنسو جو دنیا کے سامنے بے معنی ہوتے ہیں، اللہ کے لیے آپ کے وہ احساسات اور آنسو بہت معنی رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ لوگوں سے کسی بھی چیز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ نے اگر کسی کے لیے کچھ اچھا کیا ہے اور وہ انسان اس اچھائی کو دیکھنے کے باوجود بھی اسے نظر انداز کر دیتا ہے تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے مایوس ہونا ہے، کیونکہ آپ کی اچھائی کا بدلہ صرف اور صرف اللہ ہی آپ کو دے سکتا ہے، اور آپ کو بھی صرف اپنے اللہ سے ہی بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں جاننا، پھر وہ نیکی کاغذ کے ایک ٹکڑے کو زمین سے اٹھا کر میز پر ہی کیوں نہ رکھنا ہو، کیونکہ اللہ انسان کی چھوٹی چھوٹی کوششیں دیکھتا ہے۔ اللہ اس بنا پر صلہ نہیں دیتا کہ آپ کی نیکی کتنی بڑی ہے، اللہ اس بنا پر صلہ دیتا ہے کہ آپ کی نیکی کتنی سچی ہے اور آپ کی نیت کتنی اچھی ہے۔ اللہ آپ کی نمازوں کی قدر کرنے والا ہے، آپ کی تسبیحات کی قدر کرنے والا ہے، آپ کی قدر کرنے والا ہے۔ ہمیں لوگوں کی باتوں میں کبھی بھی نہیں آنا، لوگ ہمیں لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ کہیں کہ ہماری باتوں کی یا پھر ہماری دعاؤں کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرنے، کیونکہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو ہمیں اس کا احسان مند رہنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم الٹا ناشکرے بنیں۔ اور اسی طرح ہمیں اللہ کی بھی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ان چیزوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کرتے جو اللہ ہمارے لیے کرتا ہے۔